السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی دیگر ویورز۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے۔ وہ لندن سے پہلے سعودیہ جا رہے ہیں، جہاں پہ کچھ دن قیام کریں گے اور عمرے کی ادائیگی کریں گے، اور احتمال ہے کہ سعودی اعلیٰ حکام یعنی محمد بن قاسم سے یا اور شاہی خاندان کے کسی اہم شخصیت سے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ اچھا، اس کے سفر سے کل سے یہ رات سے شروع ہو چکا ہے سفر۔ اس کے بعد یہ سعودیہ سے جائیں گے دبئی، جہاں دبئی میں ایک دو دن رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مخصوص طیارہ کیا ہے جس میں تمام جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکن جو وہاں موجود ہیں اور جو پاکستان سے جائیں گے انہیں لینے کے لیے دبئی، وہ سب ایک ہی طیارے میں آگے لاہور میں لینڈ کریں گے۔ تو اس سفر شروع ہونے سے کئی نامور جو صحافی ہیں ان کا جو بھرم اور کریڈیبلٹی پہ سوال پیدا ہو گیا۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میری چڑیلوں نے خبر لا کے دی ہے کہ ان کے پلیٹس گر جائیں گے اور وہ نہیں آئیں گے کسی صورت میں بھی، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ جب پاکستان پہنچے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو نواز شریف نے مکمل طور پہ نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کئی صحافیوں نے بڑے نام ہیں اور ان کے چڑیلوں نے ان کو آگے کہا، لیکن آج ان کا جو سفر شروع ہو چکا ہے اور لندن سے سعودیہ کے لیے، سعودیہ سے دبئی کے لیے، دبئی سے پاکستان کے لیے، تو انہوں نے یہ ساری چڑیلوں کی باتیں بھی غلط کر دی اور ان صحافیوں کی بھی۔ اچھا، اب جو کہا جا رہا ہے کہ جب آئیں گے نواز شریف تو ان کو کیا مشکلات ہوں گی، کیا وہ ڈائریکٹ اسٹیڈیم جا سکیں گے یا یہ مینار پاکستان جا سکیں گے، یا ڈائریکٹ وہ ایئرپورٹ سے جیل جائیں گے؟ تو یہ بھی وقت آنے پہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ کنفرم ہو گیا کہ بھائی نواز شریف ہر صورت میں آئیں گے، جیسے بھی حالات ہوں۔ پاکستان میں سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے۔ پہلے بھی یہ 2-4 سال کے لیے پرویز مشرف کے زمانے میں ملک بدر ہو گئے تھے، خود ساختہ سعودیہ میں جا کے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو واپس آئے اور ان کا استقبال بھی ہوا، وزیر اعظم بھی بنے۔ تو پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ممکن ہے۔ تو اب یہ آ رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے اس کے بارے میں اب یہ دوسری خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو اتحادی حکومت نے بنایا تھا، پارلیمنٹ نے بنایا تھا، اس کے اوپر 4-5 دن یہ ڈسکس ہوتی رہی۔ اوپن کورٹ میں، ٹیلی ویژن پاکستان کے پی ٹی وی پہ براہ راست دکھائی گئی، پورے پاکستان نے دیکھی بلکہ پورے دنیا نے دیکھی۔ اچھا، اس میں کل ایک فیصلہ آیا ہے اور جس کی ہر طرف سے، ہر طبقے کی طرف سے اس کے لیے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایک زبردست قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ تھا کہ پہلے بندیال کے زمانے میں، عمر عطا بندیال کے زمانے میں یہ بل پیش کیا، حکومت نے بنا کے پیش کیا تھا، جس کو اسٹے آرڈر دے دیا تھا عمر عطا بندیال نے۔ اس بل میں یہ ہے کہ پہلے جو چیف جسٹس اکیلے سوموٹو لیا کرتے تھے، اس کے جو ہے اختیارات کو سلب نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اختیارات کو وسیع کرتے ہوئے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے 3، ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز جو ہوں گے، جسٹس ہوں گے، وہ مل کے آپس میں مشاورت کے ساتھ سوموٹو لے سکیں گے۔ بڑی اچھی بات تھی، لیکن عمر عطا بندیال نے اس کو
کیونکہ ان کا خود چیف جسٹس بنے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا پاور نکلے، تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری شک یہ تھی کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اگر سپریم کورٹ ایک کیا 2 رکنی 4 رکنی بینچ جو فیصلہ دے دیتی ہے تو کسی کو بھی اپیل کرنے کی، اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے تھے۔ ریویو کے لیے کہتے تھے، ریویو میں وہی جج صاحبان دوبارہ دیکھتے تھے اور وہی فیصلہ ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ جاتے جاتے حکومت جو 13 جماعتوں کی حکومت تھی، جو شہباز شریف کی حکومت تھی، جو پارلیمنٹ تھی، انہوں نے ایک بہترین قسم کا بل بنا کے پیش کر دیا اور اس کو فنکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن عمر عطا بندیال نے اس کو روک دیا تھا۔ تو اس کے اوپر جیسے ہی نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا چیف جسٹس کا، تو انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لگا دی اور مسلسل یہ 4 پیشیاں ہوئیں، ان کی 4 سماعتیں ہوئیں، اور اس میں کل جو فیصلہ آیا وہ 15 ججز تھے، پوری فل کورٹ آج تک 2018 سے فل کورٹ کبھی بنی نہیں، بلکہ فل کورٹ کے کبھی ججز کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی آپس میں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی خوبی میں گنا جائے گا، ان کے ایفرٹس میں ہوگا کہ یہ 15 ججز کو ایک جگہ پہ بٹھایا، فل کورٹ بنائی، اور فل کورٹ نے جو ہے اپنے قیمتی رائے سے کل جو فیصلہ دیا اس میں 10-5 کا یہ فیصلہ آیا۔ 10 جج صاحبان نے اس کو ایز اٹ از جو پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانا کہ پارلیمنٹ بنا سکتی ہے قانون، اور اس کو ایز اٹ از جو ہے مقصد اس کے فیور میں اپنا فیصلہ لکھا، جبکہ 5 ججز نے اس کے مخالفت میں لکھا۔ اب 10 ججز نے 10 اور 5 کے تناسب سے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے یہ قانون کا حصہ بن گیا، لیکن اس میں تھوڑا سا ابہام ابھی ہے۔ ابہام یہ کہ 7 اور 8 ججز کے حوالے سے 7 ججز نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے قانون کا وہ اپیل کر سکیں گے جو یعنی پرانے کیسز کے لوگ جو ہیں وہ اپیل نہیں کر سکیں گے۔ اب ابہام یہ کہ اس آرٹیکل جو کل منظور ہوا اس کے بعد آنے والے کیسز کے اوپر اپیل کی جا سکے گی، یا جس دن سے یہ پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر کے بھیجا ہے سپریم کورٹ میں تب سے حساب کیا جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں نواز شریف کو جو ہے یہ حق نہیں ملے گا کہ وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکیں یا وہ اپنے کیس کے لیے اپیل کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ ایک اور بھی بل جو ہے اور جو منظور کیا گیا کہ نااہلی کی جو ہے نااہلی کی مدت تا حیات سے گھٹا کر 5 سال مقرر کر دی گئی۔ اس میں جو ہے 5 سال میں جو ہے نواز شریف 5 سال اپنے مکمل کر چکا ہے نااہلی کے، تو یہ جب واپس آ رہے ہیں تو یہ وکلا کا سینئر قانون دان ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کل دیا ہے واضح طور پہ ان کی رائٹنگ میں آرڈر سامنے آئے، اس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ نواز شریف آنے والے الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مسئلے جو ہے حل طلب ہیں۔ تو ابہام ہے کہ جس دن سے یہ قانون یعنی کل سے یہ فیصلہ ہو گیا، کورٹ نے اسٹے ختم کرتے ہوئے اس کو قانون کا درجہ دے دیا، پارلیمنٹ نے جو بل بنایا
پروسیس پریکٹس اینڈ پروسیسنگ بل. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کل کے بعد جتنے بھی کیسز ہوں گے اس پہ اپیل داخل کی جا سکے گی، لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ جس دن یہ بل بنا ہے، جس دن سے یہ بل بنا ہے اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں، پہلے میں تو پیناما کاما یہ سب چیزیں آتی ہیں، اس سے پہلے نہیں، لیکن جس دن یہ بل بنا ہے اس کے بعد جتنے بھی ہے کیسز اس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ نئے کیا سلسلہ ہوتا ہے رائٹنگ میں، جب آرڈر سامنے آئے گا تو اس کے اوپر کہا جائے گا. اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا یہ بھی بات بتاتے چلے آخر میں کہ انٹرویوز کا زمانہ ہے اس وقت، موسم ہے انٹرویوز کا. وہ عمران خان کہتے تھے 12 موسم ہیں، گرفتاریوں کا موسم ایک نکل گیا، اور معافیوں کا، تلافیوں کا نکل گیا، اب پریس کانفرنسوں کا بھی موسم نکل گیا 12 موسموں میں سے. اب موسم چل رہا ہے انٹرویوز کا. انٹرویو دیں، لانڈری میں صاف نہ دھو کے آپ پاک صاف ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس میں عثمان ڈار اچانک نمودار ہوتے ہیں، کہاں تھے کہاں نہیں تھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے کہ بھائی آپ تھے کہاں، آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے کہ چلیں جی کامران شاہد کے پاس پروگرام میں آ کے بیٹھ گئے. کون لایا آپ کو، کس نے لایا، اور کیا کس طریقے سے آپ پیدا ہوئے، کہاں غائب ہو گئے تھے اور کہاں سے آپ آئے، کوئی اس کا. اس کے بعد صداقت عباسی، وہ بھی ایسے آئے، کہتے ہیں میں گلگت تھا، فلاں جگہ پہ تھا اور میں فیملی کے ساتھ گیا تھا. بھائی فیملی کے ساتھ گئے تھے، لیکن آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو آپ ماں کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں، کئی سال مہینوں کے بعد جو ملے ہیں آپ اسے لپٹ کے رو رہے ہیں. جب ساتھ تھے آپ فیملی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، یا ان کو آپ کا علم تھا کہ آپ کہاں ہیں، تو پھر یہ رونے دھونے والا جو یہ غلط ہے یا آپ کا بیان غلط ہے. چلیں وہ تو ہو گئے دو، میرا ان سے دو سے کوئی مقصد نہیں. اس وقت 2 ویڈیوز میری اطلاع کے مطابق 2 انٹرویوز ہو چکے ہیں اور وہ نشر ہونے کے لیے ٹائم کا، ایک مناسب ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کس دن کریں. تو آپ کسی وقت بھی اچانک 1 دن میں 2 دن میں، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگے گا. اس میں بڑے نام ہیں، ہو سکتا ہے شیخ رشید بھی اس میں ہو سکتا ہے حماد اظہر بھی اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بڑی شخصیت بھی ہو. تو لیکن یہ انٹرویو ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور عنقریب یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور وہ اس کے بعد جو ہے پاک صاف ہو کے آ جائیں گے. اس میں کئی لوگوں کا شک ہے، ابھی نام کنفرم نہیں ہوئے ہیں، لیکن 2 بندوں کے انٹرویوز ہو گئے ہیں، یہ کنفرم کہ انٹرویوز ہو گئے ہیں. تو نام ابھی نہیں، اگر تو شیخ رشید کا ہے تو یہ بڑی بات ہوگی. جب وہ باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے، آپ تو تقریروں میں کہتے ہو عمران خان کو کوئی گرفتار کرے گا، میں پورے ملک میں نکلوں گا. ابھی کہاں چھپے ہوئے ہو بھائی؟ اگر چھپے ہوئے ہو تو بھی بتاؤ، اگر آپ کو اٹھایا گیا ہے تو پھر آپ اپنا معافی تلافی کر کے باہر نکلنے کی کریں، پھر آپ نکل کے دکھائیں کہ آپ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. کوئی مشکل وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یہ عمران خان تو اس وقت جیل میں ہیں، آپ لوگ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگ جائیں گے. تو یہ تھا اب تک کے لیے. کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر حاضر ہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پش کرنا مت بھولیں. اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.